الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک دفعہ تمام احباب زبان ہلا کر بآواز بلند درود پاک پڑھی ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے سنگ ایک دفعہ مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بڑا خوبصورت آسان اردو نعتیہ کلام ہے اور موقع کے عین مطابق ہے میرا بھائی سارے احباب مل کے پڑھیے گا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے
چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور مدینے کے خطے خدا تجھے کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھے کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سونے آقا کا ہی وہ در ہے جس نے سب کو سنبھالا ہوا اور فرما روائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے کہ رب کعبہ کی قسم سارے جہان میرے مصطفیٰ کے لنگر پہ پال رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ آج ہم بھی کہہ لیں کہ غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام حضرات علماء ذی احتشام و ذی احترام قابل صد عزت و تکریم عظیم مداحان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قابل صد عزت و تکریم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھائی توجہ ادھر رکھیے گا، ہاتھ کار وال دل یار وال. میں نے سب کی خدمت میں ایک دفعہ سلام کیا لیکن کوئی خاص جواب نہیں آیا. پھر دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم. محفل کی غرض و غایت تمام احباب کو بخوبی معلوم ہے. اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ خوبصورت تقریب سعید عزیزم جناب بھائی شاہد صدیقی صاحب جنہیں اللہ نے اپنے گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کا شرف بخشا اور حرمین طیبین کی حاضری اور عمرہ شریف کی ادائیگی کے بعد میرے اس بھائی نے یہ خوبصورت محفل پاک منعقد کی جس کا ٹائٹل ہے جشن میلاد مصطفیٰ فکر رضا کانفرنس. چونکہ ہم میزبان ہیں، تمام احباب کو اہل خانہ کی طرف سے، انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے اور اپنی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدقے اس محفل کو آخر تک خوب کامیابی سے نوازے اور رب ذوالجلال اس پاک محفل کو ہم سب کے لیے کفارہ سیئات اور ذریعہ نجات بنائے. وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرے بھائی نے حکم دیا تو چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. میں نے جو قرآن حکیم کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ایک دفعہ وہ قرآن کی آیت سنیے گا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا. پھر اسی کے ضمن میں چند باتیں. رب ذوالجلال نے اپنے مقدس اور لا ریب و بے عیب کلام قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. قرآن سن کر سبحان اللہ کہنا اہل ایمان کی علامت ہے. فرمایا اے میرے محبوب فرما دیجئے ان سے کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ تیرے پاس آ جائیں. کیا کریں؟ تیرے پاس آ جائیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں. اے اللہ پھر کیا ہوگا؟
فرمایا میں رب ہو کہ کہتا ہوں کہ ان کے گناہوں پہ معافی کا قلم بھی پھیر دوں گا اور انہیں اپنا قرب بھی عطا فرماؤں گا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دربار ہے کہ اس بارگاہ کا منگتا آج تک کبھی خالی نہیں لوٹا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ابو قحافہ کا بچہ صدیق آیا، دنیا صداقت کا بادشاہ بنا۔ ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کہنا آپ کا کام ہے۔ حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں اور سرکار کے دیوانوں کے سامنے جب آمینہ کے لال کی بات ہوتی ہے تو یقیناً ان کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے اور ان کی زبانوں پر بے ساختہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ دربار ہے کہ جس میں ابو قحافہ کا بچہ صدیق آیا، دنیا صداقت کا بادشاہ بنا، جس میں عرب کا بے باک نوجوان عمر آیا، دنیا عدالت کا شہنشاہ بنا، جس میں عفان کا بچہ عثمان آیا، دنیا سخاوت کا تاجدار بنا، اور جس میں ابو طالب کا بچہ علی آیا، دنیا شجاعت کا بے مثل سالار بنا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ دربار سے کوئی بھی ناکام نہیں پھرتا، دربار سے کوئی بھی ناکام نہیں پھرتا، سنتے ہیں وہ سائل کی ہر بات مدینے میں۔ اور گرامی قدر اسی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد مئت حاضرہ امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، ایک دفعہ سب کہیے سبحان اللہ، اپنے امام کا نام لیا ہے۔ کون بریلی کا تاجدار؟ وہ بریلی کا تاجدار جس نے ساری دنیا کو عشق رسول کا درس دیا ہے، وہ بریلی کا شہنشاہ جسے 56 سے زائد علوم پہ کامل دسترس حاصل ہے، ان کے عرص پاک کا بھی یہ مہینہ ہے۔ وہ بریلی کا تاجدار جسے رسول اللہ نے اپنے دربار پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا ہے۔ کون احمد رضا؟ وہ ملت اسلامیہ کا عظیم سکولر جس کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر تسنیم کی طرح بہ رہا ہے۔ ذرا اس سے پہلے ایک بات سنیے گا، اسی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کی بات۔ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑا سخنور بھی تھا، لیکن کبھی اس کی زبان دنیا داروں کے قصائد سے آلودہ نہیں ہوئی، بلکہ اگر کوئی یہ کہہ بھی دیتا کہ حضرت فلاں نواب صاحب کی شان میں کچھ مدح سرائی کر دیجئے، قصیدہ لکھ دیجئے، تو فیلڈ ود اسپریچول تھاٹ، محبت مصطفیٰ سے مسرور اور مدینے کی یاد سے معمور، وہ کشتہ عشق رسول یوں کہا کرتا تھا، اے لوگوں مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ احمد رضا کسی دنیا دار کے ترانے گائے؟ اللہ کی عزت کی قسم، وہ بریلی کا تاجدار مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ بڑا جاندار کلامہ دوستو پڑھنے میں بخل نہ کرنا، سبحان اللہ اخنے تو سے بخل نہ کرے آئے، ایک باری اچھا آکی چھوڑو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ اے مدینے کے تاجدار، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ہائے ہائے کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اللہ نے عزت نی قسم ہے، میں تو جس ویلے بھی یہ گل آخنا، جس ویلے بھی یہ شعر پڑھنا، اکھانے سامنے بابا خادم رضوی راگس نے ان کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے یرا، جس لئے انہوں نے نہ کہ نہ رب کعبہ نی قسم ہے، خادم رضوی صاحب بھی اکھاں گئے پھرن نہیں پڑے تو جناب ممتاز قادری صاحب بھی اکھاں گئے آگس نے، کیونکہ اللہ کی عزت کی قسم جو میرے مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیتا ہے پھر صبح قیامت تک اس کا نام زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی اے مدینے کے تاجدار، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ کاش کروڑوں جہان ہوتے
ایک ایک کر کے سارے آپ کے نام پہ فدا کر دیتا۔ اور اسی بات کا جواب دیتے ہیں جس نے کہا تھا نا فلاں نواب صاحب کی مدح میں کچھ کہہ دیجئے، فرمایا اے لوگو مجھ سے یہ توقع کرتے ہو، کہا کروں مدح اہل دول رضا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا داروں کی تعریفیں کرتا پھروں؟ فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام ہے، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو دنیا کے تاجداروں کے ہاتھوں بک جائے۔ اب انہی کی عشق و محبت کی ایک بات سناتا ہوں۔ میرا بھائی جس حسین روزے کا دیدار کر کے آیا ہے اسی سے ریلیٹڈ بات ہے، اسی سونے روزے کی بات سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شاعر نے ایک کلام لکھا، میرا بھائی دل کی تختی پہ نقش کر لینے والی بات ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رب نے مجھے ترنم کی نعمت سے بھی نوازا ہے، لیکن اب میں یہاں طرزیں لگا دوں اور وقت زیادہ لوں ایسا نہیں، میں میزبان ہوں، بس ایک بات سناتا ہوں اور میری گفتگو کا اختتام ہے۔ لیکن میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ چند لمحے جو گزریں وہ اچھے انداز سے گزریں۔ ایک دفعہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک بندے نے ایک نعت یا کلام لکھا تو وہ اس نے پیش کیا اعلیٰ حضرت کو، تو فرمایا کہ اے امام اہل سنت، اگر میں نے یہ نعت لکھی ہے آپ چیک کر دیجئے، اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ نعت تو نے ٹھیک لکھی ہے تو صبح قیامت تک یہ بات میرے لیے سند کا درجہ رکھے گی۔ میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت زمانے کے بہت بڑے سخنور بھی تھے، لیکن جب بھی بات کی یہی کہا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ وہ اب بات سنیے گا، ایک شاعر نے ایک نعت یا کلام لکھا تو وہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا، کیا امام صاحب اگر آپ نے فرما دیا کہ یہ تو نے ٹھیک لکھا ہے تو یہ بات میرے لیے سند کا درجہ رکھے گی۔ اس نے شعر کیا لکھے تھے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجور کے 2 درخت تھے، اس نے ان کی منظر کشی کی۔ میرا بھائی بڑی اللہ کی عزت کی قسم بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے اور بڑی حسین بات ہے، اور جب آپ سن کے سب کہیں گے نا سبحان اللہ تو کلیجے میں بڑی ٹھنڈ پڑے گی۔ اس نے یہ شعر لکھا، اس نے روضہ رسول کے سامنے وہ جو درخت تھے کھجور کے، اس نے ان کی منظر کشی کی۔ اس نے کہا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، توجہ سے بات سننا، کب ہیں درخت، یہاں تک بات ٹھیک تھی، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو فرمایا انصاف کا خون ہو گیا۔ اب یہ بات سننا بڑے دل تھام کے سننے والی بات ہے، فرمایا انصاف کا خون ہو گیا۔ حضرت یہ آپ نے کیا لکھ دیا؟ یہ پہلی بات تو ٹھیک کہی کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، کہا کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ فرمایا حضور کے روزے کو، فرمایا حضور کے ذل عاطفت میں پرورش پانے والے ان قابل رشک درختوں کو جن کی قسمت پہ عرش کی مخلوق بھی رشک کرتی ہے، فرمایا انہیں تو نے مجنو سے تشبیہ دے دی، اور حضور کے روضہ کو، وہ روضہ، وہ حسین روضہ، اسے خیمہ لیلا سے تشبیہ دے دی، وہ حسین روضہ کہ جس پر 70,000 ملائکہ صبح حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں، جو صبح آتے ہیں شام تک ہاتھ باندھے درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، جو شام کو آتے ہیں صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، جو ایک مرتبہ آ جائے پھر قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ سارے آخر تک آکی چھوڑو سبحان اللہ۔ فرمایا تو نے اس حسین روزے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دے دی اور ان درختوں کو مجنو سے تشبیہ دے دی۔ فرمایا سنیے یہ بات کہی ہے، یہ دونوں کی بے ادبی ہوئی ہے،
توبہ کیجئے اور شعر بدل دیجئے۔ فوراً اسی موقع پہ میرے اعلیٰ حضرت نے ترمیم کیا کی تھی سنیے گا۔ فرمایا بندہ خدا اگر یہ نعت پیش کرنی ہے تو یوں پڑھیے کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، اور اے جس نے شعر اگلا حصہ میں پڑھ سا آخر تک سارے سنگی گج کے آکھے سبحان اللہ۔ کہا کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اللہ کی عزت کی قسم خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے ایمان کی حلاوت کے ساتھ اس حسین روزے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی مجھ محمد عربی پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ عہد حاضر میں گنبد خضرا بنا ہوا ہے، قبر تک تو ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن فرمایا کہ جو بندہ اب ہماری قبر تک تو رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن فرمایا مفسرین کرام فرماتے ہیں جو بندہ ایمان کی حلاوت کے ساتھ گنبد خضرا کی زیارت کرے گا انشاءاللہ تعالی اسے بھی اس حدیث مبارکہ کی بشارت ضرور نصیب ہوگی۔ اب بس آخر میں ایک بات کرتا ہوں اور میری گفتگو کا اختتام ہے۔ ایک بزرگ تھے غالباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کا بہت بڑا استاد تھا، ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث پڑھائی۔ کہیے یار سبحان اللہ۔ ساری زندگی سوہنے کی حدیث پڑھائی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھاتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم جب سونے کی بارگاہ کی طرف دیکھتے تھے تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی آپ نے مدینہ منورہ میں پیشاب نہیں کیا، مدینہ کی حدود سے باہر جا کر پیشاب کیا کرتے تھے، قضائے حاجت کیا کرتے تھے، اور آپ گلی کے نکڑ پہ چلتے تھے، گلی کے کنارے پہ چلتے تھے۔ اتنی جگہ ہوتی تھی کہ بمشکل تمام ایک قدم رکھنے کی جگہ ملتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا بابا حضور امام صاحب کیا وجہ ہے، پوری گلی پڑی ہوئی ہے، آپ وسط میں کیوں نہیں چلتے، سنٹر میں کیوں نہیں چلتے، کنارے پہ کیوں چلتے ہیں، جہاں ایک قدم مشکل سے پڑتا ہے وہاں آپ قدم رکھتے ہیں۔ اب سنیے گا عشق و محبت کے اس امام کی بات۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ وہ گلیاں ہیں جہاں مدینے کا تاجدار گزرا ہے، ان گلیوں کے بارے میں عاشق ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا اب یہ ہمیں بات کشادہ کرتا اگر وقت کا دامن وسیع ہوتا، لیکن وقت کے تنگی وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمٹ کے چلتا ہوں، صرف شعر ہی پڑھوں گا، حضور کے غلام سمجھ جائیں گے کہ کسی عاشق نے کس طرح بات کی ہے۔ فرمایا مدینے کے بارے میں، فرمایا وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا جمع کر۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر۔ اور اس امام صاحب نے کیا جواب دیا، فرمایا لوگوں یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے مدینے کا تاجدار گزرا ہے۔ میرا عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گلی کے وسط میں چلوں اور اس جگہ پر، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جہاں اس جگہ پر میرا پاؤں پڑ جائے جس جگہ پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ اوئے ہوئے، بڑی توجہ والی بات۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پر محبوب خدا کے قدمین شریفین کے نقش لگے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں اس کے اوپر پڑ جائے، اگر ایسا ہو گیا تو لٹیا ڈبو کے رکھ دوں گا۔ فرمایا ساری کیتی کرتی کھو پڑ جائے گی، لہٰذا فرمایا اس لیے میں گلی کے کنارے چلتا ہوں۔ اسی لیے تیرے اور میرے امام نے کہا تھا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے تصدق سے ہمارے بھائی کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان سال جتنے صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بار بار مدینہ طیبہ کی، حرمین طیبین کی با ادب حاضری کا شرف اور حج و عمرہ کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔
ख़त्म हूँ अपने बयान को सैयद नासिर शाह के इस कलाम पर। नासिर शाह साहब की पंजाबी रुबाई है, बस रुबाई पढ़ के मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। पंजाबी ज़ुबान न कलामा दोस्तों पढ़ने में बुखल न करला, सुभान अल्लाह ने तुस बुखल न करे। एक दफ़ा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपनी इल्तिजाओं का इसी बात पर जो है इसी शेर के साथ अपनी इल्तिजाएं करता हूँ और मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। नासिर शाह साहब ने कहा था कि लामा खाक मदीने दी गलियां दी मेरे दिल दा ठीक फफोला होवे। लामा खाक मदीने दी गलियां दी मेरे दिल दा ठीक फफोला होवे। अल्लाह करे ते इश्के रसूल अंदर दिल जिगर ते जान भी कौला होवे। लामा खाक मदीने दी गलियां दी मेरे दिल दा ठीक फफोला होवे। अल्लाह करे ते इश्के रसूल अंदर दिल जिगर ते जान भी कौला होवे। जावा रोज मदीने दी सैर दे लई, जावा रोज मदीने दी सैर दे लई मेरे कोल जे उड़न खटोला होवे। ओ नासिर शाह दी जदू भी नजर उठे, नासिर शाह दी जदू भी नजर उठे अखी सामने मदनी ढोला। सारी जमीन अंबर सारा होकर। और उस इमाम साहब ने क्या जवाब दिया, फरमाया लोगों ये वो गलियां हैं जहां से मदीने का ताजदार गुजरा है। मेरा इश्क इस बात का तकाजा करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गली के वस्त में चलूं और उस जगह पर, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है, कि कहीं ऐसा ना हो जहां उस जगह पर मेरा पांव पड़ जाए जिस जगह पर मेरे महबूब के कदम लगे थे। ओए होए, बड़ी तवज्जो वाली बात। फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि जहां पर महबूबे खुदा के कदमैन शरीफैन के नक्श लगे थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पांव उसके ऊपर पड़ जाए। अगर ऐसा हो गया तो लुटिया डबो के रख दूंगा। फरमाया सारी कीती करती खूब पड़ जाएगी, लिहाजा फरमाया इसलिए मैं गली के किनारे चलता हूँ। इसीलिए तेरे और मेरे इमाम ने कहा था कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के तसद्दुक से हमारे भाई की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में, अपने महबूब की बारगाह में कबूल फरमाए। और इन साल जितने सही उल अकीदा मुसलमान भाइयों को हाज़िरी की सआदत नसीब हुई है, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को बार बार मदीना तय्यबा की, हरमैन तय्यबैन की बाअदब हाज़िरी का शर्फ और हज व उम्रा की सआदतों से सरफराज फरमाए। ख़त्म हूँ अपने बयान को सैयद नासिर शाह के इस कलाम पर। नासिर शाह साहब की पंजाबी रुबाई है, बस रुबाई पढ़ के मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। पंजाबी ज़ुबान न कलामा दोस्तों पढ़ने में बुखल न करला, सुभान अल्लाह ने तुस बुखल न करे। एक दफ़ा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपनी इल्तिजाओं का इसी बात पर जो है इसी शेर के साथ अपनी इल्तिजाएं करता हूँ और मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है। नासिर शाह साहब ने कहा था कि लामा खाक मदीने दी गलियां दी मेरे दिल दा ठीक फफोला होवे। लामा खाक मदीने दी गलियां दी मेरे दिल दा ठीक फफोला होवे। अल्लाह करे ते इश्के रसूल अंदर दिल जिगर ते जान भी कौला होवे। लामा खाक मदीने दी गलियां दी मेरे दिल दा ठीक फफोला होवे। अल्लाह करे ते इश्के रसूल अंदर दिल जिगर ते जान भी कौला होवे। जावा रोज मदीने दी सैर दे लई, जावा रोज मदीने दी सैर दे लई मेरे कोल जे उड़न खटोला होवे। ओ नासिर शाह दी जदू भी नजर उठे, नासिर शाह दी जदू भी नजर उठे अखी सामने मदनी ढोला।